معنی بتائیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے کہ یہ جو تیرے معنی بتائیں یہ غلط ہیں, ثابت کر دیں. وہ کون ہے جو اتنی روانی سے اتنی ترتیب کے ساتھ واضح کر دے؟ جی اگر کہتے ہو کہ بھائی یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, تو پھر چیلنج ہے سارے کے سارے اپنے طرح کے ملاٹے اور سائنسدان صاحب کو اکٹھا کرو, لا کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. چلو یہ تو حروف تاجیز کو احمد عیسیٰ نے ڈسکور کیا نا. چلو چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ کے جو احرام مصر میں تختیاں ہیں جو ان کے اس وقت کی مصریوں کی زبان ہے, یا یہاں پر جو ہے پاکستان میں آپ کو جو ہے وہ جو تہذیب ہے پرانی جو ختم ہوئی ہے, جن کو قوم عاد جو ہے کہا گیا ہے, ان کی جو آپ کو لینگویج ملی ہے اس کو چلو اس کو ڈسکور کر کے دکھاؤ. چیلنج ہے. ہاں احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے, احمد عیسیٰ بتاتا ہے اس کے معنی کیا, ایک جو جتنی بھی ساری لینگویج احمد عیسیٰ بتانے کے لیے تیار ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر آپ اتنا ہی کہتے ہو کہ یہ جی کوئی بھی عقل مند کر سکتا ہے, کوئی سائنسدان کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے. احمد عیسیٰ نے یہ جو اس کو کر دیا جس کو کوئی نہیں کر سکا, جس کو کرنا چاہیے تھا نہیں کو کر سکا. جی اور تم اسے کر کے دکھا دو, کر کے دکھا دو. اب یہ جو کر رہا ہے کون ہے؟ پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ 6 فٹا کوئی ہماری طرح کے ایک بشر ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ وہ بھئی یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سامنے 6 فٹا پہ, وہ 6 فٹا نہیں بول رہا, وہ یہ ہماری زبان ہے, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا ہے. جی اصل میں یہ اچنبے کی بات لگتی ہے نا بھائی, رب ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے. بھائی رب تو ہر لمحے کلام کر رہا ہے, تم سننے والے ہو. اور رب سے کلام کرنے کے لیے تو تمہیں کان, آنکھیں اور جو سنتے دیکھتے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. رب تو پریکٹیکل میں تم سے کلام کر رہا ہے. جی جب تم اس سٹیج پر ہی نہیں ہو, تم نے کہا کہ نہیں ہم نہیں, تو پھر یہ نہ ہو کہ کل کو تم بہانے بناؤ. اگر ہمیں دوسری طرح ہماری زبان میں بتایا جاتا کھلے عام تو ہم مان جاتے. لہٰذا پھر یہ تو تمہارے اوپر احسان عظیم کیا جا رہا ہے کہ آج تمہاری صورت ہم نے اختیار کی ہے. جی نیچر جو ہے, یعنی کہ میں جو ہے میں نے تمہارا روپ دارا ہے تاکہ کل کو تم یہ بہانہ نہ بنا سکو. تم کر کیا رہے ہو میرے ساتھ؟ جی دشمنی, اسی طرح دشمنی کر رہے ہو جیسے حقیقت میں ویسے کر رہے ہو, اسی طرح اس وجود کے ساتھ بھی کر رہے ہو. جب تمہارے سامنے آئے ہو تو بہرحال دشمنی کر کے دیکھ لو. اس سے پہلے اگر نو کی صورت میں سامنے آیا تھا وہ کامیاب ہو گئے تھے, تم بھی ہو جاؤ گے. ہود کی صورت میں آیا تھا وہ کامیاب ہو گئے تھے, تم بھی ہو جاؤ گے. صالح کی صورت میں آیا تھا وہ کامیاب ہو گئے تھے, تم بھی ہو جاؤ گے. جی شعیب کو لے لو, لوط کو لے لو, موسیٰ کو لے لو, عیسیٰ ابن مریم کو لے لو. اگر وہ سب ہو گئے تھے اس وقت, ان کے یعنی کہ اس وقت مخالف کفر کرنے والے, کذب کرنے والے, تو آج تم بھی ہو جاؤ گے. لیکن اگر ان کا انجام انتہائی بھیانک ہوا تھا تو آج بھی وہی ہونا ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی الکارہ نہیں یا کچھ نہیں ہونا, وہ انتظار کریں. پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سوچنے والی بات ہے بھائی. ایک ایسی چیز یہ بندہ واضح کر رہا ہے کہ بندہ تصور نہیں کرتا دنیا کے کسی گوگل میں نہیں, کسی یونیورسٹی میں, کہ انسان کے لٹریچر میں ہے ہی نہیں. ہے انسانی لٹریچر میں؟ بتائیں نا. ہے اگر اس طرح سے ہو اور ایگزسٹ کرتی ہو تو پھر اس کی تعلیم دی جاتی ہے, اور پھر یہ اتنا مشکل تو نہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا, یا اس کے جس طرح سے معنی بنائے گئے ہیں کہ پھر اس کے 100 معنی بتائے جی. ایک ایک لفظ. یہاں آپ کوئی آ کے گئے اس کی تو زبان عربی نہیں, اس کو عربی پڑھنا نہیں آتی. یہی تو غور کرنے والی عقل کے اندر تمہارے لیے بات ہے کہ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا, کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہوتا, کسی یونیورسٹی کا, تمہارے پاس تو بہانہ ہوتا بھائی یہ تو اس نے سیکھا ہوا ہے. یہ تو غور کرنے والی بات ہے. جی اور پھر اگر رب انسان یعنی کہ انسانوں سے سیکھتا ہے, سیکھ کر اپنا کام کرے, رب تو انسانوں کا محتاج ہو گیا. جی رب تو انسانوں کا محتاج ہو گیا, رب تو غنی نہیں ثابت ہوتا. یہ ہے وہی بات بار بار کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ جو بڑے یعنی کہ ہم پیغام دے دیتے ہیں, یعنی کہ جو باقی جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں اور جو گالیاں وغیرہ بھی یعنی سارے جتنے بھی ہیں یہاں ان کو پیغام دیتے ہیں. اب ذرا آپ خود غور کریں کہ یہ جو نشست ہم نے کی ہے, یہ جو کچھ بھی جو حقائق سامنے رکھے ہیں, کیا یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا, کسی مدرسے کا, یا کسی بھی جو چین کا نکلا ہوا
کسی بھی یعنی کوئی بڑے سے بڑا دماغ یہ کام کر سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، دنیا کے کسی لٹریچر میں جائیں، گوگل میں کہیں نکالیں، آپ کو تو یہاں تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے یہ بات کی ہو بھائی حروف تہجی اس کے میننگز ہوتے ہیں، جی یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب اس کے باوجود اگر یہ انتہائی گہرے راز آپ کے اوپر کھولے جا رہے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے، آخر کیسا ہو سکتا ہے؟ دو ہی ذاتیں ہیں جو اس کا علم رکھنے کا دعویٰ کر سکتی ہیں، ایک وہ جس کا کریٹر ہے، خالق ہے، دوسرا وہ جو شاہد ہے، جس کے سامنے ہوا، جس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ وہ کریٹر کون ہے؟ کریٹر کے لیے ثابت ہوگا، کریٹر کو تو خود نہیں پتا کریٹر کون ہے۔ انسان حروف تہجی کا، جی کریٹر تو خود انسان ہے، انسان کو خود نہیں پتا تو کریٹر کسی کو کیا بتائے گا؟ تو پیچھے کون رہتا ہے؟ پیچھے رہتا ہے شاہد۔ شاہد کون ہے؟ یہ کائنات تب بھی تھی، اس کائنات کی یعنی کائنات رب تمہارا، یہ ہر طرف جو وجود تمہیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہی تم سے ہم کلام ہوں۔ تو میرے سامنے ہوا، جب میرے سامنے ہوا تو پیچھے یعنی ایک ہی بچتا، شاہد ہی بچتا ہے اور وہ بتا رہا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی شک کرے اس سے بڑا کوئی بیوقوف پاگل بدقسمت ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ احمد عیسیٰ کو گالیاں دینی ہیں تو وہ شوق سے دے، احمد عیسیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لو، اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اللہ یعنی کہ رب جو ہے الگ ہے، احمد عیسیٰ الگ ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ احمد عیسیٰ کو بھیجنے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ کو بھیجنے والا اس کا رب ہے، اور احمد عیسیٰ کا کردار واضح کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی نہیں بھائی تو رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے، احمد عیسیٰ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو جان لو کیوں دشمنی کرو گے؟ اگر احمد عیسیٰ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، اگر یہ کام نہیں کرتا، تو پھر بھی تم احمد عیسیٰ کو گالیاں دیتے، دشمنی کرتے، یہ کچھ کرتے جو کر رہے ہو؟ نہیں کرتے۔ کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ اس ذمہ داری کی وجہ سے کر رہے ہو نا، یہ میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تو جب یہ ذمہ داری میرے رب کی ہے تو پھر یہ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ میری جگہ پر کوئی اور دوسرا ہوتا تو کیا تم اسے چھوڑ دیتے؟ یہی تم اس کے ساتھ کرتے۔ کوئی اور ہوتا یہی تم کرتے، یہی تم کرتے آئے۔ تو یہ دشمنی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ سامنے 6 فٹ کا ایک ہماری طرح بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ دشمنی یہ 6 فٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دشمنی تم رب کے ساتھ کر رہے ہو، یہ رب کا نمائندہ ہے۔ اور اگر پھر تم سمجھتے ہو کہ تم رب کا مقابلہ کر پاؤ گے تو پھر دشمنی کر کے دیکھ لو، انجام تمہیں ان قریب اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے گا، خود دیکھو گے، دور تو ہے ہی نہیں۔ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، بالکل سر پر، اور یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے کہ ایک ایک مانو گے، ایک ایک مانو گے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ مانے۔ اگر کوئی ایک بھی ایسا ثابت ہوا جو نہ مانا تو احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو گیا۔ اس سے بھی بڑا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کدھر جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ وہی جو سابقہ اقوام جیسے انہوں نے کیا تھا، آپ اپنی اسی روش کو برقرار رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان اقوام کی مسئلوں سے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو ان قوموں نے بھی یہی کیا تھا، ان قوموں نے یہی حرکتیں کی تھی، لہذا جان لو تم یہ نہ کرنا